ونحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم تعلیم قرآن کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یہ ایک حدیث انتہائی آسان ہے۔ اس میں اگر آپ اس کے الفاظ پہ دیکھیں تو بہت ہی یہ آسان سے ہیں جن کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ خیرکم، تم میں سے بہتر، من جو کوئی تعلم القرآن، قرآن کو پڑھتا ہے، وعلمہ اور اس کا علم سکھاتا ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ اشخاص جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی نسبت ہے۔ یہ جو بھی حدیث بیان کرتے تھے وہ بہت ہی اتھینٹک قسم کی ہوتی تھی۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی کم حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جو حضرت عثمان غنی سے روایت کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ اشخاص جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی نسبت ہے۔ یہ جو بھی حدیث بیان کرتے تھے وہ بہت ہی اتھینٹک قسم کی ہوتی تھی۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی کم حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جو حضرت عثمان غنی سے روایت کردہ ہوں گی۔ اچھا، اس حدیث میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کسی شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو کہ قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں قرآن نہ صرف دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے بلکہ اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے وفادار بندوں میں شامل کر لے اور اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، جب تک آپ اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں گے آپ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کے ہم پر کئی حقوق ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 121 میں ہے، الذین یتلون الکتاب حق تلاوتہ۔ وہ لوگ جو اس کتاب یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یا وہ حق ادا کریں۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسے کلام الہی مانا جائے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ جب ہمیں کسی چیز کا یقین ہو جائے تو ہمارا اس پر ایمان پکا ہو جاتا ہے اور ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمارا طریقہ زندگی اس کے خلاف ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے کلام الہی کو تھام لیجئے اور اس سے تعلق کو مضبوط بنائیے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہمارا حیوانی وجود ہے جو گوشت پوست سے بنا ہوا ہے اور دوسرا نورانی حصہ روح پر مشتمل ہے۔ حیوانی وجود کی خوراک ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، جتنی بہتر خوراک ہم کھائیں گے حیوانی وجود اتنا ہی صحت مند ہوگا، لیکن روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی خوراک زمین سے حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ وحی الہی کی صورت میں آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمارے روح کی غذا ہے، اس کی تلاوت روح کو تر و تازہ رکھتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے۔ روحانی صحت و تندرستی کے لیے قرآن کی تلاوت اکثیر ہے۔ یہ مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنے کا سب سے قوی ہتھیار ہے۔ سورۃ النحل آیت 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی کی شکل میں لے کر آئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو مزید ثابت قدمی حاصل ہو اور ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے، کیونکہ قرآن بارش کی طرح ہے
جب بھی بارش برسے اس سے زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن سب کو فائدہ دیتا ہے۔ مومن کا دل شفاف ہوتا ہے، قرآن کی برکت سے یہ ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ اور انداز سے پڑھنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عربی ایک نہایت حساس زبان ہے۔ اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ بچوں کو کسی مستند استاد یا ادارے میں داخل کروائیں تاکہ وہ صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن سیکھیں۔ اگر آپ کا تلفظ بہتر نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی استاد سے مدد لیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں کہ دوسرا کیا سوچے گا یا کیا کہے گا۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے۔ جب جنت کا ذکر آئے تو ہم جنت کی آرزو کریں، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگیں۔ قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا وہیں جہنم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ الواقعہ اور سورۃ الزخرف، اس میں آیت 67 to 79 یہی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت 17۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو غور و فکر اور نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو قرآن کی آیات نشانی کا کام کرتی ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی یاد دل میں تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل کرے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے۔ قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس پر عمل کریں۔ جن باتوں کا حکم ہے انہیں اختیار کریں اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں، یعنی حرام کو حرام سمجھیں اور حلال کو حلال جانیں۔ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو وہ بتائیں اور اس کی کوئی بات نہ چھپائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے ہر صورت اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، چاہے کتنی ہی تکالیف آپ کو اٹھانی پڑیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور تنزلی کا باعث قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم قرآن کے وہ احکامات جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں ہم انہیں اختیار کر لیتے ہیں، اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ مسلم۔ اس کی محکم باتوں پر عمل کریں اور متشابہات پر ایمان رکھیں۔ جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں اسے علماء سے حل کروائیں۔ فرمان نبوی ہے، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی منمانیاں نہ کرنے لگو اور نہ ہی اپنی مرضی کا مطلب نکال کر بیٹھ جاؤ۔ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کا علم سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ کافی نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ اور سمجھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ قرآن سے جتنا فائدہ ہمیں پہنچا ہے اس سے دوسروں کو بھی اتنا ہی فائدہ حاصل ہو، کیونکہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان کو یہ پیغام پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کے انہی حقوق کی وجہ سے ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب مانیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی دوسری بات بالکل تسلیم نہ کریں۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور قرآن کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ البخاری۔ قرآن کا یہ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود اچھی طرح قرآن سیکھیں، سمجھیں اور پھر عمل سے ثابت کریں کہ ہمیں قرآن کی فہم ہے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ غلط بات کو آگے پہنچانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حسد یعنی رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص پر جسے اللہ نے قرآن سکھایا اور وہ
دن رات اسے پڑھتا ہو اور اس کا ہمسایہ اسے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر کہے اے کاش مجھے بھی وہی کچھ ملتا جو اسے ملا ہے تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرے اس شخص پر رشک جائز ہے جسے اللہ نے مال دے رکھا ہو اور وہ اسے اس کی راہ میں لٹاتا ہو، تو اسے دیکھ کر کوئی شخص کہے اے کاش مجھے بھی وہی کچھ ملتا جو اسے ملا ہے اور میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا کتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اس پر رشک کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں جو دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا بہت اچھا ہے، لیکن جب تک قرآن پر عمل نہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ ڈھالا جائے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حدیث کچھ یوں ہے، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال سنگترے کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اور بو بھی اچھی، اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا لیکن عمل اس کے مطابق کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ اچھا ہو لیکن بو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم کو بہترین عبادت قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، یعنی لوح محفوظ پر اللہ کے احکامات لکھتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے تو دوسری قوم کو پست کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے روز قرآن سفارش کرنے والا ہوگا، اور پڑھا کرو ان 2 صورتوں کو جو بہت چمکدار اور روشن ہیں، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جو شخص قرآن پڑھے اور جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن مجید ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار حافظ موجود رہے ہیں۔ قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جسے 6-7 سال کا بچہ بھی آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن میں ذرا سا لفظ بھی غلط ہو جائے تو دوسرا شخص فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے اور اس کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو پاتا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے میں اگر آپ کوئی مشکل محسوس کریں تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے اور سکھانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ قریش کی مخالفت برداشت کی، شعیب ابی طالب میں محصور رہے، طائف والوں کے مظالم سہے، لیکن کسی کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ یہاں ایک بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ آپ میں قرآن کے بارے میں جتنا زیادہ خلوص نیت پایا جائے گا اتنا ہی بلند درجہ آپ کو حاصل ہوگا اور قرآن آپ کے حق میں حجت بن جائے گا۔